بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 266 ہے اور آج سورہ آل عمران کی 2 آیتوں کی تلاوت و تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 73 اور 74، 73 and 74۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ یوں ہیں، وَلَا تُؤْمِنُوا، اور نہ تم یقین کرو، إِلَّا لِمَن، مگر اسی کا جو تبع پیروکار ہیں دینکم، تمہارے دین کا۔ قل کہہ دیجئے، ان الہدی، بلا شبہ ہدایت، ہد اللہ، اللہ ہی کی ہدایت ہے، ان یؤتا، کہ دیا جائے، احد مثل، کوئی مثل ما، اس کے جو اوتی تم دیے گئے، او یا یہ کہ یحاجکم، وہ جھگڑیں گے تم سے، عند ربکم، تمہارے رب کے پاس۔ قل کہہ دیجئے، ان الفضل، بلا شبہ فضل، بید اللہ، اللہ کے ہاتھ میں ہے، یؤتی ہی، وہ دیتا ہے یہ فضل، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ، اور اللہ، واسع، وسعت والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، یختص، وہ خاص کرتا ہے، برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جس کو وہ چاہتا ہے، واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ صاحب فضل عظیم ہے۔ ترجمہ یوں ہے، ان لوگوں کے سوا جو تمہارے دین کے متبع ہیں، کسی کی نہ ماننا۔ آپ کہہ دیجیے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہو۔ یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کہہ رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی، یا یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے؟ آپ کہہ دیجیے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا ہے، ہر چیز کا علم رکھتا ہے، وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے، اور اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ ان 2 آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی ہیں۔ پہلی بات، دل سے ان لوگوں کے سوا کسی کی نہ ماننا جو تمہارے دین کے متبع ہے۔ دوسری بات، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ تیسری بات، یہ ساری باتیں تم اس ضد میں کر رہے ہو کہ کسی کو اس جیسی چیز یعنی نبوت اور آسمانی کتاب کیوں مل گئی جیسی کبھی تمہیں دی گئی تھی۔ چوتھی بات یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر غالب کیوں آ گئے۔ پانچویں بات، آپ کہہ دیجئے کہ فضیلت تمام تر اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس کو وہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ چھٹی بات، اللہ بڑی وسعت والا، ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ساتویں بات، وہ اپنی رحمت کے لیے جس کو چاہتا ہے خاص طور پر منتخب کر لیتا ہے۔ آٹھویں بات، اللہ فضل عظیم کا مالک ہے۔ بزرگان محترم، اس آیت کے پہلے حصے کی تفسیر 2 طرح کی گئی ہے۔ پہلی تفسیر یہ کہ یہودیوں کی ایک اور مکاری بتلائی گئی ہے کہ یہ یہودی آپس میں یوں کہا کرتے تھے کہ تمہارا جو دین ہے یہودیت ہے، اس دین پر مضبوطی کے ساتھ جمنے کا اقرار انہی لوگوں کے سامنے کرو جو تمہارے دین کے تابع ہیں، یعنی اپنا اندرونی عقیدہ اپنے ہی لوگوں کے سامنے بیان کرو، اور مسلمانوں کو دین اسلام سے پھیرنے کے لیے اوپر سے یہ کہہ دینا کہ ہم نے تمہارا دین قبول کر لیا، اندر سے اپنے عقیدے پر قائم رہنا۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ یہودی آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ تم صرف اسی شخص پر ایمان لاؤ جو تمہارے دین کی موافقت کرتا ہو۔ قل ان الہدی ہدی اللہ، پیغمبر آپ کہہ دیجیے کہ ہدایت تو وہی ہدایت ہے جو اللہ کی دی ہوئی ہے۔ یہودیوں سن لو، یہ ساری باتیں جو تم کہہ رہے ہو محض اسی حسد میں، اسی ضد میں کہہ رہے ہو کہ مسلمانوں کو تورات اور انجیل کی طرح آسمانی کتاب قرآن کیسے مل گئی، یا یہ کہ یہ مسلمان تمہارے رب کے آگے تم پر کیسے غالب آ گئے۔
मुसलमानों के साथ यहूदियों का इस बात पर हसद करना कि उन्हें कैसे आसमानी किताब मिल गई और ये कैसे गालिब आ गए, अल्लाह ताला ने जवाब दिया, कुल इन्नल फज़्ल बियदिल्लाह युतीही मन यशा। पैगंबर आप कह दीजिए कि बेशक फजल तो अल्लाह के हाथ में है, वो जिसको चाहे दे। अल्लाह ताला तो बड़ी वसअत वाले भी हैं और बड़े इल्म वाले भी। वो अल्लाह का इख्तियार है कि वो अपने इख्तियार से जिसको चाहे मखसूस कर ले। अल्लाह ताला ने अगर अपनी आखिरी किताब देने के लिए और अपने आखिरी रसूल को भेजने के लिए इस आखिरी उम्मत का और मुसलमानों का इंतखाब किया है तो ये उसका फजल और करम और एहसान है। अल्लाह ताला तो बड़े फजल वाले हैं। वो कौन है जो उसके इरादे को रोक सके और उसके मंसूबों में रुकावट पैदा कर सके? किसी की मजाल नहीं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि परवरदिगार के इरादे को तोड़ दे और परवरदिगार के मंसूबों में रुकावट पैदा कर दे। अल्लाह तबारक व तआला इन हकीकतों को समझने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। डेली दर्स कुरान को सब्सक्राइब कीजिए, अपने तासुरात और मशवरे इरसाल कीजिए और मुतालिकीन के ग्रुप बनाकर इन्हें रोजाना दर्स कुरान भेजें और अज्र सवाब पाएं।